خلصنا من النار۔ میں نے کالے کپڑے پہنے اور شب قدر کے اعمال بجا لانے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اعمال شروع ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اتنا زیادہ مجمع تھا کہ حتیٰ مسجد کے صحن میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کی الہی افو الہی افو خلصنا من النار کی صدائیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ میں نے جیسے ہی مسجد کے اندر جانا چاہا تو دیکھا مسجد کے دروازے کے آگے دیوار سے ٹیک لگائے ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے اور چوئنگم کا ایک پیکٹ ہاتھ میں لیے ہے۔ میں نے چند منٹ کے لیے رک کر بچی کو دیکھا۔ کسی نے بھی اس سے کچھ نہیں خریدا تھا۔ وہ لوگ بے پرواہ اس کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، بیٹا تم ٹھیک ہو؟ بچی نے شکریہ کہا اور پھر کہنے لگی، انکل آپ مجھ سے ایک چوئنگم خریدیں گے؟ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پتہ چلا کہ پیسوں کا بٹوا گھر چھوٹ گیا ہے۔ میں نے کہا، ہاں خریدوں گا، بس ابھی آیا، گھر جا رہا ہوں، پیسوں کا بٹوا لے کر آؤں پھر تم سے چوئنگم خریدوں گا۔ بچی نے کہا، انکل الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، اس کا کیا مطلب ہے؟ آج رات سب یہی ایک جملے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، یعنی خدایا تو میری پناہ گاہ رہ اور جہنم کی آگ کو مجھ سے دور فرما۔ بچی نے کہا، جہنم گرم ہے؟ میں نے کہا، ہاں بہت۔ کہنے لگی، اس کا مطلب ہماری جھگی سے بھی زیادہ گرم ہے۔ میں نے کہا، جھگی؟ کہنے لگی، ہاں انکل، میں اور میری امی اور بہن جھگی میں رہتے ہیں۔ ظہر کے وقت بہت گرمی ہوتی ہے، ہم بہت زیادہ جلتے ہیں، گرمی سے بہت گرمی ہوتی ہے، بہت گرمی ہوتی ہے۔ میری امی بیمار ہیں، جب گرمی بڑھتی ہے تو ان کی طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچی نے کہا، انکل اگر میں بھی خلصنا من النار کہوں تو اللہ صرف جہنم کی آگ کو مجھ سے دور کرے گا، جھگی کی گرمی دور نہیں کرے گا؟ میں اپنی امی کو بہت چاہتی ہوں، اگر ان کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ اور میرا دل چاہا چیخ چیخ کر کہوں، اے لوگو، یہ بچی یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور تم ایک چوئنگم اس سے خرید لو تاکہ اسے جھگی کی گرمی سے چھٹکارا مل جائے۔ اس کے بعد تم اپنے سروں پر قرآن رکھنا اور پھر کہنا، خلصنا من النار۔ اے بے شعور لوگو، خلصنا من النار یہاں ہے، الہی افو یہاں ہے۔ بچی ایک چوئنگم مجھے دے کر بولی، انکل یہ چوئنگم آپ کے لیے ہے کیونکہ آپ نے میری بات سنی ہے۔ میں اسی طرح اشک بہاتا ہوا پیسوں کا بٹوا لینے کے لیے گھر چلا گیا اور جلدی سے مسجد کی طرف واپس آ گیا، لیکن جتنا بھی میں نے ڈھونڈا وہ بچی مجھے نہیں ملی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں نے کہا، الہی افو الہی افو الہی افو، خدایا مجھے معاف کر دے۔ چوئنگم کھول کر منہ میں رکھی، درد کا ذائقہ دے رہی تھی، گھٹن کا ذائقہ دے رہی تھی، آنسوؤں کا ذائقہ دے رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ اپنے آس پاس نظر ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی آنگن میں خلصنا من النار ضعیف اور کمزور بیمار والدین کی صورت میں، کہیں جوانی کی دہلیز کو پار کرتی بہن کی صورت میں موجود ہو۔ بار الہا ہمارے دل کی فریاد سن لے، آمین۔